بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر سلسلہ وار اسے اپنے اس چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی اور یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتا ہوں القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صف کی پہلی 4 آیات 1 تا 4 کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر ٹیکسٹ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
سے مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ہوگی ایک شخص بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، پس اگر تم نے تصویر بنانی ہی ہو، ضرور ہی بنانی ہو تو درخت کی اور ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2225۔ مصور تصویر بنانے والے نے جتنی تعداد میں تصویریں بنائی ہوں گی اسی حساب سے اسے عذاب ہوگا، جتنی زیادہ تصویریں اتنا ہی زیادہ عذاب۔ اس میں شادیوں اور جلسوں وغیرہ کی ویڈیو فلموں بنانے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ بیک وقت سینکڑوں، ہزاروں، بعض دفعہ لاکھوں آدمیوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ اس کاروبار کو حرام جانتے ہوئے محض تساہل کی وجہ سے کر رہے ہوں تو اس کی نہایت سخت سزا ان کو جہنم میں بھگتنی پڑے گی، اور اگر وہ اسے حلال سمجھتے ہوئے کریں گے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، تو وہ اپنے اس فعل سے کافر قرار پائیں گے اور ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ہاتھ سے تصویر بناتے یا مجسمے تراشتے ہیں اور کیمرے کی تصویر نہیں بلکہ عکس ہے، تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا کیمرے اور ویڈیو کے ذریعے سے، وہ تصویر ہے اور اس کا بنانے اور بنوانے والا جہنم کی وعید کا مستحق۔ اعاذنا اللہ منہ۔ البتہ قدرتی مناظر کی جیسے نہر، درخت، پہاڑ وغیرہ جن میں روح نہیں ہے، تصویر بنانا جائز ہے۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ الصف کی پہلی 4 آیت مبارکہ 1 تا 4 تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو دراصل باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اور خیر و برکت کی غرض سے اس چینل بشیر رشیدی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ بر وقت اور روزانہ پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں گا اور احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔